نحمده ونصلي على رسول الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الأمی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ سیرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چل رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات و خدمات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ آج کی تاریخ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے کہ آج ہی یعنی رمضان کی 10 تاریخ کو ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پردہ فرما گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مونس و غمخوار تھیں، چنانچہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو پدری نسب نامہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ کے والد خویلد، ان کے والد اسد، ان کے والد عبد العزیٰ، ان کے والد قصی ہیں، اور قصی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ میں ایک بزرگ کا نام آتا ہے، وہیں قصی پہ جا کر کے آپ کا پدری سلسلہ مل جاتا ہے، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ کیا بات ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام بھی فاطمہ اور بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو کئی فاطمہ، دادی بھی فاطمہ، بیٹی بھی فاطمہ، اور سسرالی رشتے سے جو آپ کی ساس لگتی ہیں وہ بھی فاطمہ، حتیٰ کہ آپ کی نواسی بھی فاطمہ اور آپ کی چچی بھی فاطمہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے بہرکیف تو مادری نسب نامہ اس طریقے سے بنتا ہے کہ آپ کی والدہ فاطمہ، ان کے والد زائدہ، ان کے والد اسم، ان کے والد رواحہ، ان کے والد حجر، ان کے والد عبد، ان کے والد معیس، ان کے والد عامر، ان کے والد لوئے پہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے پہ آپ کا نسب نامہ مل جاتا ہے، اور عرب کی بڑی شریف اور مالدار خاتون میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 آپ کے نکاح ہو چکے تھے۔ چنانچہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خوبیوں کو دیکھ کر متاثر ہوئی تھیں، اور نکاح کا پیغام پہنچا تو فوراً قبول کر لیا۔ پہلی خوبی تو بڑی مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام ان کے ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو لے کر گئے تھے تجارت کرنے کے لیے، ساتھ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ بھی تھے۔ راستے میں پورا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ کیے ہوئے تھا، تو جب حضور واپس تشریف لائے تو بڑے منافع اور بڑی برکتوں کے ساتھ آئے، تو بالا خانے یعنی چھت پہ بیٹھ کر دیکھ رہی تھی، اس میں اب ظاہر سی بات ہے فراست ایمانی آنے والی تھی، بلکہ ایمان والوں کی ماں بننے والی تھی، تو کیا فراست اللہ نے عطا فرمائی۔ چنانچہ برکتوں کو دیکھا اور بادل کو دیکھا تو اپنے غلام سے پوچھا یہی حال تھا؟ تو میسرہ نے کہا ہاں راستے پر یہی حال تھا، تو اس خوبی کو دیکھ کر کے پیغام کو قبول کر لیا تھا۔ اور دوسری خوبی وہ جس کو علامہ عز الدین جزری نے اسد الغابہ کے اندر نقل فرمایا، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے نبوت کا بھی اعلان نہیں فرمایا تھا، مکہ کی سرزمین پر ایک شخص زور سے اعلان کر رہا تھا کہ اے مکہ کے باشندوں سن لو، تمہارے گھرانوں میں اگر کوئی خاتون ہے اور شادی کے لائق ہیں تو مکہ کی سرزمین پر ایک نبی جلوہ گر ہونے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، اور بڑی برکت کی بات ہوگی کہ تم اپنی گھر کی خاتون جو عورت ہیں جو شادی کے لائق ان کا رشتہ ان سے کر دیں۔
چنانچہ اعلان ہو گیا، سب نے توجہ دی، لیکن ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت توجہ نہ دی، لیکن جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کو وہی بات یاد آئی تھی۔ تو بہرکیف چند باتیں تھیں جن کی وجہ سے آپ متاثر تھے آقا علیہ السلام سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت آپ سے فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب تک آپ نکاح یعنی حیات رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہ فرمایا۔ 25 سال کی عمر آقا علیہ السلام کی، روایتوں میں الگ الگ آیا، کسی میں آیا کہ 21 سال، کسی میں 25 سال، کسی میں 24 سال، لیکن جو جمہور کی روایت یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی عمر شریف 25 سال تھی، اور ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف حضور سے زیادہ 40 سال تھی، اور آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ اور حضور کے جتنے بھی بچے ہوئے سوائے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر کے بقیہ تمام بچے ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے جلوہ گر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے، اور ماں خدیجہ الکبریٰ کے پردہ فرمانے کے بعد اسی سال ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شفیق چاچا تھے وہ بھی انتقال کر گئے، تو آقا علیہ السلام کو بڑا غم ہوا تھا۔ اسی غم کی بنا پر اس سال کا نام ہی رکھ دیا تھا عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ایمان لایا؟ تو سب کا اجماع ہے، مرد و زن سب سے پہلے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی بات کو مانا اور حضور پر ایمان لائیں وہ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ غار حرا میں وحی کا نزول ہوا، آقا ڈائریکٹ گھر میں تشریف لائے، ماں خدیجہ الکبریٰ کو پورا واقعہ بتایا، وہ آتے ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوئی۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون بھی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کی کنیت ام ہند ہے۔ الحمدللہ ہم ہندوستانیوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اگرچہ ہند آتے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک فرزند کا نام تھا، انہی کی نسبت سے آپ کو ام ہند کہا جاتا تھا، لیکن الحمدللہ ہمارا ہندوستان بھی ہند ہے عربی میں، ام ہند یعنی ہند کی ماں، ہم تو غریبوں کی ماں الحمدللہ۔ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت کے 10ویں سال رمضان کی 10 تاریخ کو پردہ فرما گئی، جب آپ کی عمر شریف جو ہے 65 سال تھی، 65 سال کی عمر شریف تھی اور پردہ فرما گئیں۔ چنانچہ علامہ ابن عساکر نے لکھا ہے تاریخ ابن عساکر کے اندر، جب پردہ فرما گئیں تو آپ کو آپ کے گھر سے لے جایا گیا، ایک مقام تھا مکے میں، اس مقام کو کہا جاتا ہے مقام حجون، یہ وہی مقام ہے جہاں پہ آقا علیہ السلام نے حجت کے موقع پہ جھنڈا گڑوایا تھا۔ تو وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے معلوم ہوا کہ مقام حجون پہ لے گئے، فرماتے ہیں حتیٰ دفناہا بالحجون، مقام حجون میں ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سپرد خاک کر دیا، لٹا دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ تو ہجرت کے موقع پہ حضور نے جھنڈا لگا کے بتا دیا کہ میری زوجہ جہاں پہ مدفون ہے وہ جگہ بڑی برکت والی ہے، آقا علیہ السلام نے وہیں پہ جھنڈا لگانے کا حکم دیا تھا۔ بہرکیف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر انور میں اترے تھے، اور اترنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لٹایا تھا، لیکن اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں تھی، نماز جنازہ آقا علیہ السلام کی شریعت میں مشروع نہیں تھی، تو خالی دعا پر اکتفا کیا گیا۔ زمانہ جاہلیت جو بہت برا زمانہ تھا، برائیوں کی آماج گاہ، برائیوں کے زمانے کا نام زمانہ جاہلیہ، علامہ زرقانی نے شرح زرقانی المواہب اللدنیہ کی جو شرح ہے، تیسرا حصہ صفحہ 363 کے اندر لکھا، فرماتے ہیں فَكَانَتْ تُدْعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ الطَّاهِرَةِ، زمانہ جاہلیت میں ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو طاہرہ یعنی پاکیزہ کے نام سے منسوب کیا جاتا، لوگ بلاتے تو طاہرہ کہتے تھے، یعنی بہت پاک باز خاتون۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہی المواہب اللدنیہ کی شرح زرقانی
تیسرا حصہ صفحہ 367-68 کے اندر ہے. کہتے ابو ہریرہ فرماتے ایک دن آتے جبرائیل آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں حضور کو نام سے نہیں بلاتے تھے آتے جبرائیل, معنی وسطی مراد لیتے, یعنی اے وہ ذات جس کی خوب تعریف کی جاتی ہے, اے وہ ذات جس کی خوب تعریف کی جاتی ہے. ہادہی خدیجۃ قد اتت کا باناء فیہ طعام او ادام او شراب, یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس آنے والی ہیں ایک برتن لے کے جس میں کھانا ہے یا کوئی شوربہ ہے یا کوئی پینے کا سامان ہے. حضرت جبرائیل بتا ہی رہے تھے کہ ماں عائشہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئی. جیسے ہی آ گئیں تو انہوں نے عرض کیا فقرا علیہ السلام من ربها و منی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زوجہ کو ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہہ دیجئے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ شان وہ مقام کہ اللہ تعالیٰ سلام کہلوائے, جبرائیل سلام کہلوائیں, جن کو مولا سلام کرے خدا کی قسم وہ عظمت والی ذات ہوتی ہے. کیونکہ عام طور سے سلام اسی کو کیا جاتا ہے جس کی شان بہت بلند ہوتی ہے, بڑا مقام بلند ہوتا ہے. تو سلام اس کے بعد کہا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دے دے جو موتیوں سے تعمیر کیا گیا ہے, موتیوں سے تعمیر شدہ گھر کی بشارت دے دیں. وہاں کوئی چلائے گا نہیں اور نہ کوئی وہاں تکلیف کی بات ہوگی. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے درمیان جلوہ افروز تھے, بیان فرمانے لگے. وہی المواہب اللدنیہ کی شرح زرقانی تیسرا حصہ صفحہ 368 کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ حضور سے حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا گیا. یعنی صحابہ کرام بھی جانتے ہیں ام المومنین کی کیا شان ہے, ان کے بارے میں پوچھ لیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بصرتها علی نار من انہار الجنہ, ابھی تو میں نے جنت کی جو نہریں ہیں اس نہر کے ایک کنارے میں نے خدیجہ کو دیکھا ہے. جنت کے ایک نہر کے کنارے خدیجہ کو دیکھا. خالی نہر کے کنارے نہیں, کہاں دیکھا؟ فی بیت من قصب لا لغو فیہ ولا نصب, ایسی موتیوں کے محل میں دیکھا جہاں کوئی فالتو بات نہیں اور نہ تکلیف کی بات ہے. یعنی جنت کے نہر کے کنارے ایک موتیوں کے محل میں میں نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا. یہ شان ہے ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں اگرچہ یہ فقہا محدثین مفسرین کے درمیان مختلف ہی مسئلہ ہے لیکن بہرحال حدیث تو حدیث ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہی المواہب اللدنیہ, امام طبرانی کے حوالے سے یہ حدیث پاک المواہب اللدنیہ کی شرح میں علامہ زرقانی نے لکھا ہے تیسرا حصہ صفحہ 370. راوی رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا افضل نساء اہل الجنت خدیجۃ بنت خویلد. آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جتنی خواتین ہوں گی تمام خواتین میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہے, یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر اس کے بعد فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی پہلی ماں پھر بیٹی. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں وَمَرْيَمُ ابنۃ عمران وَآسِيَةُ امرأۃ فرعون. اس کے بعد آقا نے فرمایا مریم بنت عمران اور پھر آسیہ جو فرعون کی بیوی, جو فرعون کی بیوی ہمیشہ فرعون اور اس کے عمل سے بیزار رہی جیسا کہ قرآن تذکرہ کرتا ہے. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جب کبھی گوشت وغیرہ یعنی جانور ذبح کرتے تو جو آپ کی سہیلیاں ہوتی آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضور ان کو گوشت بھجواتے تھے. چنانچہ حدیث پاک میں یہی وجہ ہے کہ فقہا بھی بیان فرماتے ہیں کہ مرحوم کے لیے اگر ایصال ثواب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مرحوم کے جو دوست ہیں ان دوست کا خیال رکھا جائے, یعنی کھانے میں خیال رکھا جائے, قربانی وغیرہ گوشت وغیرہ میں خیال رکھا جائے, کیونکہ آقا علیہ السلام ماں خدیجہ کی سہیلیوں کا خیال رکھا کرتے تھے. چنانچہ وہی شرح زرقانی
تیسرا حصہ صفحہ 371 راویہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عام طور سے سوتن وغیرہ میں معاملہ بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے، لیکن مومنوں کی ماں ایسی کہ ایک ماں دوسری ماں کی فضیلت بیان کر رہی ہے۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذبح الشاة یقول ارسلوا الی اصدقاء خدیجہ، آقا علیہ السلام جب کبھی بکری کو ذبح فرماتے، ارشاد فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھیج دو، تو ایک دن ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے عجیب سا لگا تو میں نے کہہ دیا کہ آپ تو ہمیشہ خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سن لو، اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ کی محبت سے مالا مال فرمایا ہے نا۔ اور ایک روایت میں یہ آیا کہ ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہمیشہ آپ انہی کو یاد کرتے رہتے ہیں، انہی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے طنز کرنا، مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کیوں یاد کرتے ہیں، مقصد یہ ہے وہ انہی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ جب مجھ پر کوئی ایمان نہ لایا تھا تو خدیجہ مجھ پر ایمان لائی تھی، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت خدیجہ نے میری بات مانی۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کی شان بیان فرمائی۔ ایک روایت میں یوں آیا جب ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پردہ فرمانے لگی تو حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں حضور ان کے پاس تشریف لے گئے، تو جانے کے بعد یہ عقیدے والی حدیث ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ الحمدللہ اللہ کے ولی پردہ فرمانے کے بعد آپس میں ملتے ہیں، اور اللہ کے ولی کیا بلکہ اللہ کے نیک بندے آپس میں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو ملا دیتا ہے، آپس میں ملتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، وہی المواہب اللدنیہ شرح زرقانی، مواہب اللدنیہ کی شرح زرقانی تیسرا حصہ صفحہ 376۔ آقا تشریف لائے، ارشاد فرمائے خدیجہ اذا لقیتی ضرائرکی فقریہن منی السلام، اے خدیجہ جب اپنی سوتنوں سے ملاقات کرنا تو میرا سلام کرنا۔ ابھی تو حضور نے کسی سے شادی نہیں فرمائی، خالی حضرت خدیجہ نکاح میں ہے، خالی حضرت خدیجہ نکاح میں، وہ بھی پردہ فرمانے کا موقع۔ آقا نے فرمایا جب ملاقات ہو تو ان سے میرا سلام کہنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وَهَلْ تَزَوَّجْتَ قَبْلِي، کیا آپ نے مجھ سے پہلے کسی سے نکاح فرما لیا ہے؟ مجھ سے پہلے بھی آپ نے کسی سے نکاح فرمایا؟ حضور نے فرمایا نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ زَوَّجَنِي مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَان وَآسِيَةَ امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ وَكُلْثُمْ اُخْتَ موسیٰ۔ آقا نے فرمایا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح 3 خواتین سے کر دیا، ایک مریم بنت عمران اور دوسری آسیہ زوجہ فرعون اور تیسری کلثوم جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ملاقات ہوگی تو کہنا میرا سلام۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن آپس میں ملاقات کرتا ہے، ملاقات مومن سے اسی وقت ہوگی ایمان ہو، اور ایمان نہیں ہے تو کہاں سے ملاقات ہوگی۔ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات سے نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا، نکاح کی کئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، پیغام دیا گیا تو حضرت خدیجہ نے قبول فرما لیا۔ تو جب نکاح ہوا تو خطبہ جنہوں نے دیا تھا وہ حضور کے چچا ابو طالب تھے، انہوں نے خطبہ دیا تھا، اور چند اوقیہ پر نکاح ہوا تھا۔ اوقیہ ایک وزن ہے، اسی وزن کے حساب سے مہر متعین کیا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت فرمائی، اور جب ایمان لائیں تو سارا مال اسلام کے نام پہ حضور پہ قربان کر دیا، سارا مال دے دیا، حالانکہ مالدار خواتین میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ بہرحال آگے گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اور صحابیات کے فیضان سے مالا مال فرمائے، خاص طور سے ام المومنین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ علیہ وسلم مولا کریم آکار سازہ بندنما زبار اللہ، ہم لوگوں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی نیک کام کیا مولا، صبح سے شام تک تمام پڑھی ہوئی باتوں اور کیے ہوئے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیرے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل تمام انبیاء کرام رسول اعظام، تمام صحابی صحابیات، ازواج مطہرات خصوصیت کے ساتھ
ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما، آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے مولا ان تمام چیزوں کا ثواب شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، جہاں کہیں بھی تیرے نیک بندے آرام فرمائے ان کی ارواح کو نذر مولا قبول فرما۔ عمومیت کے ساتھ ہم سب کے مرحومین اہل ایمان کی ارواح کو نذر مولا قبول فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے مولا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا نصیب فرما۔ اے مولا موت سے پہلے توبہ اور کلمہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو ایمانی زندگی، ایمانی موت نصیب فرما۔ اے مولا ایسا کام لے جس سے تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا اور خوشیاں حاصل ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔